میں وہاں پہنچا تو وہ فقیر بوسیدہ چیتڑوں میں لپٹا ہوا ایک گٹھری کی صورت میں فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں دور دور تک کوئی راہگیر بھی موجود نہیں تھا، حالانکہ دن میں وہاں ہر وقت خاصی بھیڑ رہا کرتی تھی۔ میرے حق میں بد دعا کریں بابا، میں نے جیب سے چند سکے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ وہ بظاہر تو خوابدیدہ نظر آ رہا تھا، مگر اس عجیب سی درخواست پر وہ چونک پڑا اور جسم کو جنبش دیے بغیر بولا، وہ ٹیکسی اسٹینڈ پر ہوگا۔ پھر اس نے ٹیکسی کا نمبر دہرایا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی اسٹینڈ مرکزی ہیکل سے کافی دور تھا۔ میں وہاں پہنچا تو فقیر کے بتائے ہوئے نمبر والی ٹیکسی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں رک کر میں دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، لہٰذا میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک کیفے میں چائے کے ساتھ کچھ سینڈوچز کھا کر میں نے خاصا وقت گزارا اور دوبارہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار مجھے کامیابی ہوئی کیونکہ اڈے پر میری مطلوبہ ٹیکسی موجود تھی۔ میں قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا دل بجھ گیا کیونکہ وہاں محمود کے بجائے کرخ صورت اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک اجنبی موجود تھا۔ میں نے کنکھیوں سے ایک مرتبہ پھر ٹیکسی کے نمبر دیکھے جو میری یادداشت کے عین مطابق تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے پلٹ کر خونخوار لہجے میں پوچھا۔ مرکزی ہیکل۔ اچھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑا اور ٹیکسی کا انجن بیدار ہو گیا۔ ٹیکسی کافی دیر تک تل ابیب کی سڑکوں پر گھومتی رہی، پھر ایک مختصر سے بنگلے پر جا کر رک گئی۔ میں ٹیکسی سے اترنے ہی والا تھا کہ ڈرائیور نے سختی سے مجھے روک دیا اور ہارن بجا دی۔ چند لمحوں بعد بنگلے کے پورٹیکو میں مجھے محمود نظر آیا۔ اس کے ہمراہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت بھی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہوں، مجھے ایک بیوپاری سے بات کرنی ہے۔ پورٹیکو سے محمود کی آواز سنائی دی۔ میں کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی، ذرا جلدی واپس آ جانا، عورت نے کہا اور محمود اقرار کرتا ہوا باہر آ گیا۔ ارے صفدر، تم؟ ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی محمود حیرت سے بولا، ہاں میں ایک امانت لے کر آیا ہوں۔ مجھے تو حیرت ہوئی تھی کہ اس وقت میری تلاش میں کون آ گیا۔ ویسے میں عنقریب تم سے ملنے والا تھا۔ تمہارا زخم اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بغیر لنگڑائے چل لیتا ہوں۔ یہ مائکرو فلم آج ہی ملی ہے، لڑکی سے؟ ہاں۔ میں نے ماریا کا نام لیے بغیر اقرار کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ڈرائیور کی موجودگی میں وہ اشاروں کنائے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم پر دن بدن تمہارے احسانات بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے شاید ہم بھی تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ احسان نہیں، یہ کام تو میں اپنا فرض سمجھ کر رہا ہوں۔ تم اسرائیل سے نکلنا چاہتے ہو نا؟ یہ تو شاید میری سب سے بڑی آرزو ہے۔ پھر آخری مارکے کی تیاری کر لو، 2 روز بعد اگر خدا نے چاہا تو تم اسرائیلی سرحد عبور کر جاؤ گے۔ کوئی خطرناک پروگرام معلوم دیتا ہے؟ یا تو ہم سب مارے جائیں گے یا تم بڑا شکار لے کر سرحد پار کر جاؤ گے۔ میں سارا منصوبہ تیار کر چکا ہوں، اس سارے کھیل کا دار و مدار تمہارے حوصلے پر ہے۔ میں تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا۔ کل رات ٹھیک 8 بجے اسٹینڈ پر یہی ٹیکسی تمہارا انتظار کرے گی۔ اس وقت میں عجلت میں ہوں، اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے یہ فلم فوراً کہیں پہنچانی ہوگی، تو مجھے یہیں اتار دو۔ ٹیکسی فٹ پاتھ کے کنارے رک گئی۔ میں امانت کا بار ہلکا کر کے نیچے آ گیا اور ٹیکسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسرائیل کی سرزمین پر میں یہودیوں کے خلاف اپنی پہلی مہم پوری کامیابی کے ساتھ سر انجام دے چکا تھا۔ اسرائیل کے آرمی انٹیلیجنس بیورو کی کیپٹن ماریا میری وجہ سے فلسطینی افواج آزادی کی ممبر بن چکی تھی اور میں اس کے ذریعے ان بدنصیب حریت پسندوں کے ناموں کی فہرست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو آزادی مانگنے کے جرم میں اسرائیل کے رسوائے زمانہ عقوبت قدوں میں ہولناک سزائیں جھیل رہے تھے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب کم از کم دنیا کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ فلسطینیوں کی کتنی بڑی تعداد یہودیوں کی غیر انسانی قید میں ہے۔ ان میں سے جو لوگ تشدد کی تاب نہ لا کر مر جاتے، ان کی بے گور و کفن لاشیں سمندر میں پھینک دی جاتی یا طاقتور برقی بھٹیوں میں جلا کر راکھ کر دی جاتی تھی۔ اسی احساس کے ساتھ مجھے رہ رہ کر محمود کی گفتگو بھی یاد آ رہی تھی۔ اس جری نوجوان نے مجھے ایک بڑی خوشخبری سنائی تھی جس کے مطابق 2 روز بعد کوئی زبردست مارکا درپیش تھا۔
جس کی کامیابی پر میری نجات کا دار و مدار تھا۔ میں گھر پہنچا تو خلاف معمول مجھے کافی تاخیر ہو چکی تھی اور فلورا میرے انتظار میں بے چینی کے ساتھ برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ دکانوں میں کام کرنے والوں کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ چلا گیا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم اصل بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کون سے ریسٹورینٹ میں تھے وہ لوگ؟ ہم گولڈن گرل میں تھے۔ آخر تمہارے شک کی وجہ کیا ہے؟ وہی حرافہ ماریا، میری پریشانی کا سبب وہی ہے ڈارلنگ۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ وہ مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے گی؟ خیال نہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ مجھ سے بے انتہا حسد کرتی ہے اور تمہیں یہاں دیکھ چکی ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں اپنے جال میں پھانس کر مجھ سے بدزن کر دیں۔ میرے معاملے میں وہ حد سے تجاوز بھی کر سکتی ہے۔ آخر وہ کس حد تک ایسی حرکتیں کر سکے گی؟ میں نہیں تو تمہارے لیے تل ابیب میں بے شمار دولت مند دوست مل جائیں گے۔ ماریا کس کس کو بہکائے گی؟ چھوڑو اس ذکر کو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شام تم نے اس کے ساتھ نہیں گزاری۔ تم یقین کرو وہ ایک بازاری عورت سے بھی بدتر ہے۔ رنگ روپ تو اچھا خاصا ہے اس کا۔ اس عمر میں تو گدھی بھی حسین لگتی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمان میں کام کرنے والے نچلے درجے کے سپاہیوں سے بھی دوستی کرنے میں آڑ نہیں سمجھتی، اور جو سپاہی اس کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے جھجک سے کام لے وہ کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں زیر عتاب آ ہی جاتا ہے۔ مطلب دونوں بہن بھائی ایک ہی جیسا ذوق رکھتے ہیں، بلکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں زیادہ بد ذوق کون ہے۔ میجر عصمت اپنے یونٹ کی سارجنٹ پر عاشق ہیں جو بنیادی طور پر گوالن ہے، اور کیپٹن ماریا اپنے سپاہیوں پر لطف و کرم کی برسات کرتی رہتی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں ماریا کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تمہیں نے اس کا ذکر چھیڑا تھا، تو میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اسے بھول جاؤ۔ تمہارے انتظار میں میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، مگر میں تو کھا کر آیا ہوں۔ چلو خیر، تمہارا ساتھ دے لیتا ہوں۔ میں نے تمہاری فیوریٹ بیف اسٹیک بنائی ہے۔ میں لباس تبدیل کرنے لگا اور فلورا کھانا تیار کرنے کچن کی طرف چل دی۔ اس رات ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا تو میرا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ اس روز دکان کی طرف جاتے ہوئے میں نے پہلی مرتبہ ملازمت کے بارے میں منفی رجحانات محسوس کیے۔ میں نے زندگی میں کبھی باقاعدہ ملازمت نہیں کی تھی، مگر تل ابیب آنے کے بعد حالات کے تحت مجھے ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکان سے وابستہ ہونا پڑ گیا۔ اس ملازمت کی پابندی اس روز مجھے بوجھ معلوم ہو رہی تھی۔ آدمی صحت مند ہو یا بیمار، ہر حالت میں جائے ملازمت پر پہنچنے کا پابند تھا۔ دوسرے روز شام کے وقت دکان پر آنے والے ایک گاہک کے ذریعے مجھے محمود کا نیا پیغام ملا اور میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ محمود کے بیان کے مطابق شاید عمل کا وقت آن پہنچا تھا۔ دکان بند ہونے تک میں نے بہت بے چینی سے وقت گزارا۔ اس کے بعد میں مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے ہی ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ پروگرام کے مطابق محمود کے کسی آدمی کو خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میں وقت گزاری کے لیے ٹہلتا ہوا ٹیکسی اسٹینڈ سے قدرے فاصلے پر واقعی بک اسٹال پہنچ گیا اور روشنی میں اخبارات اور رسائل کی سرخیاں دیکھنے لگا۔ اس وقت کاؤنٹر پر میلے راوا اور کوئی گاہک موجود نہیں تھا۔ چونکنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے میری بات سنتے جاؤ۔ اچانک مجھے اپنے کانوں میں کسی کی سخت سرگوشیانہ آواز سنائی تھی اور یک پا یک میرے اعصاب میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی۔ میں نے بظاہر نہایت سکون سے اپنی جگہ بدلی اور پھر کرخت چہرے اور بڑھی ہوئی داڑھی والا وہ شخص مجھے نظر آ گیا جو میرے عقب میں کھڑا ہوا اخبارات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور میری چھٹی حس نے اسے دوست ماننے کا مشورہ دیا، جسے میں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ دھاریدار نیلے سوٹ میں گنجا تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اسے ٹارچ دے کر میوزک کارنر کے فٹ پاتھ پر میرا انتظار کرو۔ اس نے میرے قریب آ کر بہت دھیمی آواز میں ہدایت دی، پھر آگے بڑھ کر کاؤنٹر سے ایوننگ اسٹینڈرڈ کا تازہ اخبار خریدا اور لاپرواہ انداز میں ایک طرف چل دی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے رسائل کی ورک گردانی کرتے ہوئے اپنی پوزیشن اس طرح تبدیل کر لی کہ کنکھیوں سے قرب و جوار کا جائزہ لے سکوں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ میری نظروں میں آ گیا۔ وہ لیٹر باکس کے سہارے کھڑا بڑے سکون سے سگار نوشی کر رہا تھا۔ بالوں سے محروم وہ پستہ قامت شخص میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ گو میرا اور اس کا کبھی تعارف نہیں تھا، لیکن اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز میں قید کے دوران ایک بار میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا اور اس کا نام میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے اسٹال سے لائف میگزین خریدا
اور دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سیدھا اس گنجے کی طرف ہو لیا۔ اس نے شاید کنکھیوں سے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، کیونکہ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور سگار کے پے در پہ کئی کش لے ڈالے۔ پھر جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ تن کر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، مگر بظاہر میری جانب سے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو لیوک، کس کا ویٹ کر رہے ہو؟ میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر لائف میگزین مار کر خوش دلی سے کہا۔ وہ تیزی سے میری طرف پلٹا اور اینک کے موٹے موٹے عدسوں میں سے گھورتی ہوئی اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے تم کو پہچانا نہیں۔ تمہارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ میرا نام صفدر علی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز میں قید کے دوران ماریا نے مجھے تمہارا نام بتایا تھا۔ میں نے تمہارا نام ضرور سنا ہوا تھا، مگر آج ملنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے۔ شاید تم ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہو۔ ہاں۔ کہاں جاؤ گے؟ ہارلے اسٹریٹ۔ میں تمہیں چھوڑتا ہوا نکل جاؤں گا، مجھے یوتھ کلب جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک خالی ٹیکسی کو روک لیا۔ وہ انکار ہی کرتا رہا، مگر میں نے اسے تقریباً دھکیل کر ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بٹھا دیا اور ڈرائیور کو ہارلے اسٹریٹ چلنے کی تاکید کر دی۔ لیوک اس صورتحال سے خاصا بوکھلا گیا تھا۔ میں نے ٹیکسی روانہ ہونے کے بعد بھی اسے بے سروپا باتوں میں الجھائے رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دل ہی دل میں میری بوٹیاں نوچنے کا منصوبہ بنا رہا ہوگا۔ ٹیکسی ہارلے اسٹریٹ میں داخل ہوئی تو اس کا اضطراب کچھ اور بڑھ گیا۔ کہاں اترو گے؟ کہیں نہیں۔ مگر تم تو ہارلے اسٹریٹ پر اترنے والے تھے۔ ہارلے اسٹریٹ کی ایسی کی تیسی، میں یوتھ کلب جاؤں گا۔ تو پھر میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا۔ میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی طرف کا دروازے کے قریب کھسک کر غصیلے لہجے میں بولا۔ پھر ٹیکسی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر مجھ سے پہلے نیچے اتر گیا۔ جلدی چلو۔ میں نے پھرتی سے لیوک والا دروازہ بند کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ لیوک وہاں کھڑا گالیاں بکتا رہ گیا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ بہت غصے میں تھا بیچارہ، ڈرائیور نے تبصرہ کیا۔ اسے چڑھی ہوئی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے پیچھا چھڑا کر اس کی محبوبہ کے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی تو ڈرائیور دل کھول کر ہنسنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر میں نے وہ ٹیکسی چھوڑ دی اور چند خالی ٹیکسیوں کو چھوڑنے کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میوزک کارنر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے وہاں اترے ہوئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک سیاہ فورڈ رینگتی ہوئی میرے قریب آ رکی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بڑھی ہوئی داڑھی والا وہی ترش رو نوجوان بیٹھا تھا جس نے بک اسٹال پر مجھے لیوک کی طرف سے ہوشیار کیا تھا۔ میرے بیٹھنے کے بعد کار آگے بڑھاتے ہوئے اس نے تاخیر کا سبب دریافت کیا اور میں نے مختصر الفاظ میں پوری کہانی اسے سنا دی۔ تم تو واقعی گریٹ ہو۔ وہ سالہ کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا کہ اسے کیسی بری چوٹ ہوئی ہے۔ مجھے جانا کہاں ہے دوست؟ تھوڑی دیر صبر کرو، پتہ چل جائے گا۔ کافی طویل ڈرائیونگ کے بعد ہمارے سفر کا اختتام ایک ایسے میدان میں ہوا جہاں تاریکی میں ہر طرف اونچے نیچے پتھریلے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ پختہ سڑک تو ہم پہلے ہی کافی دور چھوڑا تھا۔ مجھے لانے والے نے کار کا انجن بند کر کے مجھے ساتھ آنے کی ہدایت کی اور ایک طرف ہو لیا۔ پر پیچ اور ناہموار راستے عبور کرنے کے بعد ہم ایک دراڑ میں داخل ہوئے جہاں پیٹرومیکس کی روشنی میں 2 افراد پہلے سے موجود تھے۔ کافی دیر کر دی تم لوگوں نے، ان میں سے ایک نے مجھے لانے والے سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں سوال کیا۔ ایک سرکاری کتا صفدر کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس سے پیچھا چھڑانے میں دیر ہو گئی، ورنہ ہم وقت پر آ جاتے۔ میری نگاہیں پرتجسس انداز میں دراڑ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چہرہ میرا جانا پہچانا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ محمود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نئی کامیابی ہوئی؟ پہلے سے وہاں موجود افراد میں سے قدرے ادھیڑ عمر شخص نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے مایوسی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے محمود کے بارے میں سوال کروں، مگر میں نے فوراً یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی شخص کے غیر ضروری تجسس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے۔ محمود ایک فوری کام پڑ جانے کے باعث نہیں آ سکا۔ اس نے مجھے ہدایت کی ہے کہ تم سے حاصل ہونے والی تمام معلومات اسے فوراً پہنچا دوں۔ مگر میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس تک پہنچا سکوں، میں نے حیرت سے کہا۔ اس شخص کی گفتگو نے اچانک مجھے محتاط کر دیا تھا۔ محمود سے تمہاری ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس سوال نے میرے کان کھڑے کر دیے اور میرا دل یک بہ یک اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ محمود کے نام پر میرے لیے جال بچھایا گیا ہے۔
تاکہ ایک بار میرا اور اس کا تعلق معلوم کیا جا سکے۔ پھر میں نے یہ احساس ہوتے ہی اپنے لہجے کو اعتدال پر رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، محمود سے ملاقات کی حسرت ہی تو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ میری جانب سے غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ میں ایک بار اس سے مل کر اپنی پوزیشن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہارے لیے دوستانہ جذبات رکھتا ہے، مگر اس کی جانب سے ایک بار مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی تو ہو چکا ہے۔ وہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بال بال بچ گیا۔ وہ اس کا فوری رد عمل تھا، مگر اب وہ تمہارا تعاون چاہتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ تمہارے پاس اس کے لیے اہم معلومات ہوں گی۔ ان فکروں نے میری شبہات کو یقین میں بدل دی۔ محمود تو درکنار، وہ لوگ اس کے سائے سے بھی ناواقف تھے۔ مجھے لانے والے نے شاید اسی لیے مجھے لیوک کی موجودگی سے آگاہ کیا تھا کہ میں اس کی اصلیت پر شبہ نہ کر سکوں۔ میرے لیے اسی روز نگرانی کا ڈھونگ رچایا گیا اور آدمی بھی ایسا منتخب کیا گیا جسے میں بآسانی پہچان سکوں اور پھر بآسانی ان کے جال میں پھنستا چلا جاؤں۔ غنیمت یہ ہوا کہ میں محمود کے آدمیوں کے طریقہ کار اور مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ وہ لوگ نہ غیر ضروری باتیں کرتے تھے، نہ سننا پسند کرتے تھے۔ محض اسی وجہ سے میں نے اپنے لانے والے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت تک مجھے پورا یقین تھا کہ میں محمود کے پاس ہی لے جایا جا رہا ہوں۔ اگر میں اس سے کوئی اہم بات شروع کر دیتا تو میرے لیے بچاؤ کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی۔ مجھ جیسا شخص اسرائیل کی سرزمین پر بھلا اس کے لیے کیا کر سکے گا؟ میں تو ویسے بھی اسرائیلی حکام کی نظروں میں ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے بھی میری نگرانی ہو رہی تھی۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ محمود فراغ دلی سے کام لے کر مجھے بھول جائے۔ تم فلورا سے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ اس کا شوہر اسرائیلی فوج میں میجر کے عہدے پر فائز ہے۔ اس شخص نے چارہ ڈالا۔ فلورا؟ وہ ایک جنس زدہ عورت ہے۔ اپنے شوہر کی پیشہ ورانہ مصروفیات سے وہ لا علم رہتی ہے۔ اسے آسودگی کی تلاش تھی اور مجھے مہنگے ہوٹلوں کے بجائے سر چھپانے کے لیے کسی سستے ٹھکانے کی ضرورت۔ یوں میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کیپٹن ماریا کی بھاوج ہے۔ تم اس سے ماریا کی کمزوریاں معلوم کر سکتے ہو، پھر ہم ماریا کو بلیک میل کر سکیں گے۔ ماریا کے بارے میں نہ ہی سوچو دوست، تو بہتر ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ان خامیوں کا اعتراف کرتی پھرتی ہے جن کے سہارے کسی شریف عورت کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم محمود کے ساتھ تعاون کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا دوست۔ تھوڑی دیر کے لیے خود کو میری جگہ تصور کرو، ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اسرائیلی حکام کا تشدد میں ایک بار جھیل چکا ہوں، دوبارہ اس کا سامنا کرنے کی میں ہمت نہیں رکھتا۔ اگر ایک بار بھی محمود اس تشدد کا نشانہ بن جائے تو شاید اپنی موجودہ سرگرمیوں سے تائب ہو جائے گا۔ وہ اسے گالی نہ دو صفدر۔ محمود شیر کی کچھار میں گھس کر بھی غرانا جانتا ہے۔ اس کی دوستی ٹھکرا کر تم بے پناہ مصائب مول لو گے۔ مجھے تو خود ہی اس سے دوستی کی خواہش ہے، مگر میں اس کے کسی کام نہیں آ سکوں گا جناب۔ تمہارا جواب اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ مجھے لانے والا مجھے ساتھ لے کر چل دیا۔ واپسی کا سفر بوجھل خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ مجھے سارے راستے ایک سوال پریشان کرتا رہا کہ جو شخص اسٹور میں محمود کا فرضی پیغام لایا تھا اس نے مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ آخر سرکاری اہلکاروں کو محمود کے اس ٹھکانے کا علم کیسے ہوا؟ ویسے محمود نے شناختی کوڈ کا خاتمہ کر کے میرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ میرے لیے اس کے اصل اور فرضی اہلکاروں میں تمیز کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ شہر میں سیاہ فورٹ سے اترنے کے بعد میں ایک بار میں جا بیٹھا اور ایک مرتبہ پھر گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ میں بار سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے محمود سے فوری طور پر ملنا چاہیے۔ اتنی رات گئے مرکزی ہیکل والی فٹ پاتھ ویران پڑی ہوئی تھی اور داہنے ستون کے ساتھ وہی فقیر اپنی گدڑی میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ میں نے اسے سکے دے کر اپنے حق میں بد دعا کی درخواست کی اور اس نے مجھے ایک نائٹ کلب کے کیش رجسٹر پر بیٹھنے والی سلویا نامی لڑکی سے ملنے کی ہدایت کی۔ جس وقت میں نائٹ کلب میں پہنچا تو لڑکی کے پاس 2 بیرے موجود تھے۔ میں دیوار کے سہارے رک کر سگریٹ نکالنے لگا۔ سگریٹ سلگانے میں میں نے اتنا وقت لے لیا کہ بیرے حساب نمٹا کر واپس چلے گئے۔ میدان صاف ہوتے ہی میں سلویا کے پاس پہنچا اور خوش خلقی سے دریافت کیا، مس سلویا؟ یس؟ مجھے اس کی تلاش ہے جو ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ میز نمبر 3 پر بیٹھو، اس نے جلدی سے کہا۔ اس وقت ہال میں چند میزیں خالی تھیں جن میں تیسری میز بھی تھی۔ میں اطمینان سے وہاں براجمان ہو گیا۔ نائٹ کلب میں اس وقت ایک ہیجان انگیز شو جاری تھا۔ رقاصہ کے بدن پر ایک ڈھیلا سا گاؤن موجود تھا۔ وہ حسین اور ماہر رقاصہ جب موسیقی کی تال پر اپنے جسم کی
نپی تلی حرکات سے گاؤن کو فضا میں لہراتی تو ہال میں بے اختیار دبی دبی پرجوش آوازیں گونج اٹھتی تھیں، کیونکہ اس کے جسم پر گاؤن کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ سطر پوشی بلکہ سطر نمائی کے لیے مختلف رنگوں سے اس کی جلد پر نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ وہ رقاصہ جا چکی تھی اور اب اسٹیج پر ایک نیا کھیل جاری تھا کہ نیم تاریکی میں کسی نے میرے شانے پر جھک کر مجھے اٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس کے ہمراہ بیزوں کے درمیان سے گزرتا ہوا باہر آ گیا۔ نائٹ کلب کے دروازے پر ایک کال ٹیکسی موجود تھی۔ اس شخص نے مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر عبرانی زبان میں ڈرائیور سے کچھ کہا اور ٹیکسی تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہاں بھائی صفدر، کیا خبر ہے؟ کافی دیر کے مکمل سکوت کے بعد اچانک ٹیکسی ڈرائیور کی آواز کسی بم کی طرح میرے اعصاب پر گری۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ خود محمود ڈرائیور کے روپ میں میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ تم اتنی دیر سے خاموش کیوں تھے؟ تمہیں حیران کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ آج میں ایک بہت بڑے دھوکے سے بال بچا ہوں۔ کوئی سرکاری دھوکہ؟ ہاں، اور اگر ذرا بھی چوک جاتا نا تو بے موت مارا گیا ہوتا۔ تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ وہی تو بتانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پوری کہانی سنا دی۔ وہ اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ میرے خاموش ہو جانے پر وہ بولا، مجھے تمہاری اسی صلاحیت پر ناز ہے کہ بدترین حالات میں بھی تمہارے حواس پوری طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ تم نے بہت خوبصورتی سے انہیں مطمئن کر دیا ہے، مگر میں آئندہ کے لیے احتیاط چاہتا ہوں۔ تمہارے آدمی کی پہچان کے لیے کوئی کوڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرا جو آدمی تمہارے پاس آئے گا سب سے پہلے گیدڑ کی کھال کی جیکٹ طلب کرے گا۔ یہ بہتر ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ٹیکسی اسٹینڈ ان لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے۔ نہیں، تمہیں شاید یاد نہیں ہے کہ مجھ سے تمہاری پہلی ملاقات وہیں ہوئی تھی، جس کی تفصیل انہوں نے الیکٹرو ہپناٹک مشین پر تم سے اگلوا لی تھی۔ ان کے پاس بس وہی کلو تھا جس کے سہارے اس بار بھی انہوں نے ٹیکسی اسٹینڈ کا نام استعمال کیا ہے۔ میرے لیے تم نے کسی بڑے مارکے کا ذکر کیا تھا، اس کا کیا رہا؟ ہمارا ایک اہم آدمی پکڑا گیا ہے۔ یہ کام اب شاید کچھ دن کے لیے ٹل جائے گا۔ ویسے کل تک شاید میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کرتا۔ کیوں؟ کوئی خاص کام؟ ہاں، ہمارا یوسف نامی ایک ساتھی پولیس کی قید میں ہے اور اس پر وحشیانہ تشدد ہو رہا ہے۔ اسے کسی طرح زہریلا کیپسول پہنچانا ہے۔ زہریلا کیپسول؟ ہاں، اسے چھڑانا ناممکنات میں سے ہے، مگر اخبار میں تو اس کی خودکشی کی خبر آ چکی ہے۔ یہ ہمیں غافل کرنے کے لیے پولیس کا فراڈ ہے۔ یوسف کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس میں نک کی جگہ زہریلا کیپسول جڑا ہوا تھا۔ اسے گرفتار کرتے پولیس نے انگوٹھی بھی قبضے میں لے لی، اور جب انہیں کیپسول کی اصلیت کا علم ہوا تو انہوں نے یوسف کی خودکشی کی خبر جاری کرا دی تاکہ ہماری طرف سے اس کی جان لینے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمارا ایک نہ ایک آدمی دن رات تھانے کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہاں سے نہ کوئی لاش لے جائی گئی ہے اور نہ وہاں کوئی غیر معمولی بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہے، جو کسی قیدی کی خودکشی کی صورت میں لازمی بات ہے۔ تو کیا یوسف خودکشی کر لے گا؟ آزادی کی جنگ جذبے کے بغیر نہیں لڑی جاتی صفدر۔ اگر میری ذات سے تنظیم کو خطرہ لاحق ہوا تو میں بھی خود کو فلسطین کے نام پر نثار کر دوں گا۔ کیپسول مجھے دے دو، میں یہ کام ماریا سے کرا لوں گا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا میری طرف بڑھا دی۔ اس میں جو کیپسول ہے وہ پوٹیشیم سائنائڈ سے زیادہ مہلک ہے۔ قسمت نے مجھ کو یہ وقت بھی دکھانا تھا کہ میں اپنے بچپن کے ساتھی کے لیے زہر کا تحفہ بھیجوں۔ میں خاموش بیٹھا ڈبیا سے کھیلتا رہا۔ میرے دل پر عجیب سا غبار چھانے لگا تھا۔ کراچی کے انجینئرنگ کالج میں ہمارا ایک آدمی زیر تعلیم ہے۔ اس نے تمہارے لیے ایک اچھی خبر بھیجی ہے۔ یک بہ یک میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ کیا خبر آئی ہے؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ تمہاری بیوی لاہور میں دیکھی گئی ہے۔ لاہور میں؟ پوری تفصیل بتاؤ پلیز میرے دوست۔ اپنی سیتا کا حال سنے تو مجھے ایک مدت بیت گئی ہے۔ فی الحال اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہماری تنظیم کے ایک سرگرم رکن کا چھوٹا بھائی انجینئرنگ کالج کے تیسرے سال کا طالب علم ہے۔ تمہاری بیوی کا سراغ لگانے کے لیے ہم نے اسی کو پیغام بھیجوایا تھا۔ پچھلے دنوں وہ کالج کے لڑکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلیمی دورے پر گیا تو لاہور میں اس نے ایک لڑکی دیکھی جو تمہارے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق تھی۔ اس لڑکے نے اس سے بات کرنی چاہی مگر وہ انگریزی نہ سمجھ سکی۔ البتہ اس کے منہ سے تمہارا نام سن کر وہ بری طرح چونکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کتوں سے بہت ڈرتی ہے۔ گفتگو آگے بڑھنے سے پہلے کوئی آوارہ گرد کتا وہاں نکلے اور وہ لڑکی وحشت زدہ ہو کر حیرت ناک تیز رفتاری سے پر پیچ گلیوں میں کہیں روپوش ہو گئی۔
یہ بہت برا ہوا محمود. اس لڑکے سے کہو کہ وہ سیتا کا کھوج نکال کر مجھے خبر دے اور اسے بتا دے کہ اس کا صفدر بھی اس کی یاد میں تڑپ رہا ہے. اسے تلاش کراؤ محمود, اسے تلاش کراؤ پلیز. پنجاب یونیورسٹی میں بہت سے فلسطینی طلباء زیر تعلیم ہیں. لاہور میں رہتے ہوئے وہ آسانی سے سیتا کا پتہ چلا سکیں گے. اگر وہ لاہور سے باہر نہیں نکلی تو تم بہت جلد بہت بڑی خوشخبری سنو گے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے مجھ سے بچھڑ کر بہت مصائب جھیلے. ہندوستانی پولیس نے میرا اور سیتا کا کھوج نکالنے کے لیے سدھائے ہوئے خونخوار کتوں کو ہم دونوں کی بو پر لگایا تھا. معلوم ہوتا ہے وہ کہیں ان کتوں کے نرغے میں آ گئی ہوگی. وہ پہاڑوں میں پلی ہوئی بے جگر لڑکی ہے. کتوں کو زیر کر کے نکل تو گئی ہوگی, مگر اس مارکے کی دہشت شاید اس پر اب بھی سوار ہے. جبھی تو وہ بے ضرر کتوں سے بھی خوف کھانے لگی ہے. میرا خیال ہے اب اسرائیلی تم سے کوئی کام لینے والے ہیں. وہ ایک سنسان علاقے میں پارک کے قریب گاڑی روکتے ہوئے بولا. یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہو تم؟ اس مرتبہ انہوں نے تمہاری آزمائش کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے بعد وہ تمہارے اور میرے درمیان رابطے کا خیال ترک کر دیں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں پروگرام کے مطابق گوریلا تربیتی کیمپ میں ہی بھیج دیا جائے. اس طرح تو میں تم سے کٹ کر رہ جاؤں گا. مجبوری ہے. ویسے آج کل حالات بہت خراب اور غیر یقینی جا رہے ہیں. کون سے حالات؟ سرحدوں پر اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت بڑھ گئی ہے. اس مرتبہ شامی سرحدوں پر ان کا زیادہ جمع ہو رہا ہے. یعنی کسی نئی جنگ کی تیاری؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا. اس علاقے میں ایک نئی جنگ کے اندیشے نے مجھے پریشان کر دیا تھا. جنگ چھڑ جانے کی صورت میں میں طویل عرصے کے لیے وہیں پھنس کر رہ جاتا, جبکہ لاہور میں سیتا کی موجودگی کی اطلاع مجھے پہلی فرصت میں اسرائیل سے نکل کر پاکستان کی جانب فرار ہونے پر اکسا رہی تھی. یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویسے اسرائیلی عوام میں اپنی حکومت کی جنگ جوانہ پالیسی سے نفرت کی ہلکی سی لہر پیدا ہو چکی ہے, مگر لوگ کھل کر اس کا اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اندرونی رائے عامہ کا دباؤ عربوں کے مقابلے میں ان کی حکومت کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دے گا. اس چیز سے تو اسرائیلی حکام بھی بے خبر نہیں ہوں گے. ہرگز نہیں. وہ یہ سب باتیں جانتے ہیں. ایسی صورت میں وہ کوئی نئی جنگ مول لے کر اپنے عوام کو ناراض کرنے کا خطرہ نہیں مول لیں گے. ابھی وہ مقام نہیں آیا, مگر ہم چند نپی تلی کارروائیاں کر کے انہیں اس گوشے میں دھکیل سکتے ہیں. کیسی کارروائیاں؟ 2-4 خطرناک دھماکے. نہیں محمود, اس وقت میں تمہاری رائے سے اتفاق نہیں کروں گا. اس وقت جانی و مالی اختلاف لوگوں کو مشتعل کر دے گا, اور ہو سکتا ہے کہ رائے عامہ کا مخالفانہ حصہ بھی جنگی نعروں میں انتہا پسند یہودیوں کا ہمنوا بن جائے. یہ میں بھی جانتا ہوں یار. یہ سب اسی وقت ہو سکے گا جب ہم کسی عام جگہ کو نشانہ بنائیں. اس بار میں سختی کے ساتھ ان فوجی مراکز میں کارروائیاں کرنا چاہتا ہوں جنہیں یہودی حکام حملے کے بعد کسی بھی طرح رفائی ادارے ثابت نہ کر سکیں. مگر وہاں تک رسائی ہوگی کیسے؟ تم نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے میرا دل جیت لیا صفدر. اس کام کے لیے تمہارے سوا میرے سامنے اور کوئی آدمی نہیں. مجھے اس سلسلے میں ماریا سے بات کرنی پڑے گی. تم نے اسے جس بری طرح دہشت زدہ کیا ہے اس کے بعد شاید وہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کر سکے گی. دھماکہ خیز اور آتش گیر مادہ کہاں سے ملے گا؟ وہ تم تک پہنچ جائے گا. تم پروگرام طے کر کے 4 گھنٹے پہلے بھی مجھے اطلاع دو گے نا تو سامان تمہیں بر وقت مل جائے گا. گیدڑ کی کھال کی جیکٹ کے حوالے کے بغیر میں کسی پر اعتماد نہیں کروں گا. بے فکر رہو, وہ بات مجھے یاد ہے. قاضی ہادی کا کیا رہا؟ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا. پھر محمود نے مجھے ایک جگہ چھوڑ دی. میں نے چلتے چلتے ایک بار پھر اسے تاکید کی کہ وہ سیتا کے معاملے میں پوری توجہ سے کام لے. اس رات میں گھر پہنچا تو تقریباً 2 بجے کا عمل تھا. پوری آبادی پر گہرا خوابناک سکوت طاری تھا, مگر فلورا میرے انتظار میں جاگ رہی تھی. ٹیکسی کے انجن کا شور سنتے ہی وہ برآمدے میں نکل آئی, اور جب میں پختہ روش عبور کر کے اس کے قریب پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کافی دیر تک شراب نوشی کرتی رہی ہے. اس کے دہانے سے شراب کی تیز بو کے بھپکے دور تک آ رہے تھے. کہاں سے آ رہے ہو دلبر؟ وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر طنزیہ لہجے میں بولی. دیکھو فلورا, ہم دونوں اچھے دوست ضرور ہیں مگر میاں بیوی نہیں ہیں. تمہیں میرے بارے میں اتنا زیادہ تردد کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی میں تمہاری مصروفیات پر کڑی نظر رکھتا ہوں. تمہارے آنے کے بعد میں سب کچھ بھول گئی ہوں. دفتر اور گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ ہی یاد نہیں رہتا. یہ تو اچھی بات ہے. اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ کس نے؟ جس کے گھر تم موج اڑا رہے تھے. پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. تمہارے انجان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تفصیل تو بتاؤ, نہ جانے تم کس جہاں کی باتیں کر رہی ہو. شاید تم مجھے یہ جتانا چاہتے ہو کہ تم ماریا کیا نہیں تھے.
ماریا ماریا ماریا، وہ ہر وقت تمہارے اعصاب پر سوار رہنے لگی ہے. پتہ نہیں تم اس کے بارے میں اتنا سوچتی کیوں ہو. میں نے فون کیا تھا، اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ تم اس کے بستر میں موجود تھے. اف. میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. فلورا اپنی کامیاب سراغ رسانی کی تفصیل بتا رہی تھی، حالانکہ وہ اول درجے کی احمق واقع ہوئی تھی. اس نے ماریا کو فون کرتے ہی پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں اس کے فلیٹ میں تھا یا نہیں، اور ماریا اس کی آواز پہچانتے ہی اسے جلانے پر تل گئی. اس نے نہ صرف میری موجودگی کے بارے میں جھوٹ بولا، بلکہ ان لمحات کی رنگینی کے قصے بھی تراش لیے جن پر فلورا آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی. تم خود کو ماریا کے ہاتھوں میں کھلونا بنانے پر تلی ہوئی ہو. تم نے اپنی کمزوری سے اسے خود آگاہ کیا ہے. میں شرط لگاتا ہوں کہ تم اس وقت بھی ماریا کو کال کر کے میرے بارے میں دریافت کرو گی نا، تو وہ کوئی عجیب ہی کہانی سنائے گی تمہیں. ابھی آزمائے لیتی ہوں. نشے کی رو میں وہ فوراً ہی میری کہی ہوئی بات کی صداقت آزمانے پر پوری طرح آمادہ ہو گئی. کافی دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد دوسری جانب سے ماریا کی خوابناک آواز سنائی دی. میں ریسیور کے اتنے قریب موجود تھا کہ دوسری جانب سے آنے والی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی. کیا صفدر ابھی تک تمہارے پاس موجود ہے؟ اوہ فلورا، کیا تم ابھی تک اس کے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے ماریا. وہ یہیں موجود ہے اور شاید صبح سے پہلے واپس نہ آ سکے. مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، ذرا اسے فون پر تو بلاؤ. ناممکن، ہم دونوں ابھی ابھی تھک کر سوئے ہیں. تمہارے فون نے تو میری نیند خراب کر دی، مگر میں صفدر کا سرور برباد نہیں کروں گی. تم کتے کی پلی ہو، اور تم کتوں کی چچوڑی ہوئی باسی ہڈی ہو، الو کی پٹی اور پکی حرافہ ہو. میں تیرا منہ نوچ لوں گی ماریا، آوارہ چھوکری. جواب میں ماریا کی کئی فحش گالیاں سنائی دیں اور میں نے جلدی سے کیڈل دبا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا. فون کیوں بند کیا تم نے؟ اتنی رات گئے گالیوں کا تبادلہ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے. میں اسے فون پر تمہاری آواز سنا کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹی اور مکار ہے. پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہے. وہ جو بھی سمجھتی ہے سمجھنے دو، تمہیں تو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا نا. پتہ نہیں اس کے افسرانے بالا کہاں سوئے ہوئے ہیں. ایسی لڑکی کا تو پہلی فرصت میں کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے. وہ ان کو بھی نوازتی رہتی ہوگی، مگر میں اتنا واضح کر دوں کہ یہ تمہارا آخری موقع تھا. اگر آئندہ تم نے ماریا کے بارے میں الجھنے کی کوشش کی تو میں خاموشی سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کہیں رفو چکر ہو جاؤں گا. اوہ ایسی باتیں نہ کیا کرو مائی سویٹ ڈارلنگ، آئندہ میں تم سے نہیں الجھوں گی. یہ کہتے ہوئے وہ میرے گلے لگی. اگلی صبح فلورا سے الگ ہونے کے بعد میں دکان پر جانے کے بجائے ایک فون بوتھ جا پہنچا اور ماریا کو فون کر کے اسے فوری طور پر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچنے کی ہدایت کی.